السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو گیا اور اس کے غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ سوچا اس حوالے سے آپ سے گفتگو کی جائے۔ آزاد کشمیر میں یہ 31 سال بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات تھے۔ اتنے طویل وقفے کے بعد یہ الیکشن ہوئے اور آپ سب جانتے ہیں کہ علاقوں کی، شہروں کی، دیہات کی اور دیگر ٹاؤنز کی جو ہے ترقی اصل میں بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں زیادہ تیزی سے جو ہے وہ عمل میں آتی ہے، کیونکہ بنیادی جو سطح کے مسائل ہوتے ہیں وہ وہیں کے مقامی نمائندوں کے ذریعے زیادہ آسانی کے ساتھ حل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کے اندر گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کل 27 نومبر کو یہ انتخابات ہوئے، پولنگ ہوئی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک، اور آج اس کے تقریباً تمام حلقوں کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور وہ بڑے دلچسپ نتائج ہیں۔ جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں آزاد کشمیر کے، آزاد جموں و کشمیر کے جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلہریہ، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر موسم جو ہے وہ بہت سرد تھا، لیکن اس کے باوجود جو ٹرن آؤٹ ہے، یعنی ووٹ ڈالنے کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ رہی۔ یہ خوشائند بات ہے کہ عوام جو ہیں الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر عوام کی شمولیت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ نتائج جو ہیں بہت دلچسپ ہیں۔ غیر سرکاری نتائج جو اس وقت میرے پاس ہیں یہ بہت دلچسپ ہیں، اور وہاں پر حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، لیکن وہ ان انتخابات میں جو ہے تیسرے نمبر پر رہی ہے۔ یہ پہلے مرحلے کے انتخابات تھے اور پہلے مرحلے میں جو ہے مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع جو ہیں، یعنی نیلم، مظفر آباد اور جہلم ویلی جو ہے اس میں یہ انتخابات ہوئے۔ ان 3 اضلاع میں جو ہے الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹرز کی کل تعداد جو ہے وہ 6,07,329 ہے، جس میں 3,21,536 خواتین ووٹرز بھی شامل ہیں، اور ان انتخابات میں خواتین ووٹرز نے بھی بھرپور شرکت کی۔ یہ بھی ایک خوشائند بات ہے۔ ان انتخابات کے لیے ان 3 اضلاع میں جو ہے مجموعی طور پر 1323 پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، اور ان انتخابات میں تینوں اضلاع میں جو ہیں 2716 جو امیدوار ہیں وہ میدان میں تھے۔ اب آتے ہیں ان کے نتائج کی طرف، کہ نتائج جیسے میں نے 2 دفعہ کہا کہ بہت دلچسپ ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے اس میں شکست کھا گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے اس میں آگے رہی ہے۔ تو ان غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو ہے ان انتخابات میں مجموعی طور پر جو ہے ان 3 اضلاع کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوسرے نمبر پر، اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر، اور مسلم کانفرنس جو ہے وہ چوتھے نمبر پر آئی ہے۔ ان میں سیٹوں کی تقسیم کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ان انتخابات میں ضلع کونسل کی کل 23 نشستیں تھیں۔ ان 23 میں سے 4 نشستیں جو ہیں وہ آزاد امیدوار لے اڑے۔ پی ایم ایل این 3 نشستیں جیت سکی، پی ٹی آئی کے حصے میں 9 آئیں، پاکستان پیپلز پارٹی 5 پر کامیاب رہی، اور مسلم کانفرنس نے 2 نشستیں حاصل کیں۔ یونین کونسل کے 165 نشستوں میں سے 37 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، پی ایم ایل این کے 38 امیدوار، پی ٹی آئی کے 37، پاکستان پیپلز پارٹی کے 47 اور مسلم کانفرنس کے 10، جبکہ یہاں ٹی ایل پی کا بھی 1 امیدوار کامیاب ہوا۔ میونسپل کارپوریشن، یہ جو شہر کے بڑے شہر، یعنی اس میں مظفر آباد شہر کی بات ہو رہی ہے، اس کے کل 36 نشستیں تھیں، اور یہاں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 12 نشستیں جیت کر پہلے نمبر پر رہی ہے،
اور پاکستان میں پیپلز پارٹی کی یہاں 7 اور پاکستان تحریک انصاف نے 8 نشستیں جیتی ہیں، 7 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے اور مسلم کانفرنس یہاں پر 2 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ اسی طرح میونسپل جو کمیٹیز ہیں یعنی چھوٹے شہر جو ہوتے ہیں ان کی کل 2 نشستیں تھیں، ان میں سے ایک پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی اور ایک پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب رہی۔ ٹاؤن کمیٹیز جو ہیں ان کے کل 4 نشستیں تھیں، جس میں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 نشستیں جیتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف 1 نشست جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ نتائج جو ہیں ہمیں آئندہ آنے والے جو عام انتخابات ہیں ان کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ ہمیشہ برسر اقتدار جو جماعت ہوتی ہے انتخابات میں اسے نقصان ہی ہوتا ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ضمنی انتخابات ہو تو اس میں برسر اقتدار پارٹی جیتتی ہے، لیکن یہ ضمنی انتخابات نہیں تھے بلکہ یہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کی پولنگ ہوئی ہے، اور اس میں عوام کا رجحان جو ہے وہ آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اب کچھ یہ سال ختم ہونے والا ہے، اگلا سال جو ہے وہ عام انتخابات کا سال ہے، اور اب الیکشن مہم جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے وہ باقاعدہ طور پر شروع کر دی جائے گی، اور جس کا آپ عکس جو ہے وہ ان بلدیاتی انتخابات میں دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ان انتخابات میں شکست جو ہے وہ بہت سی باتوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ دیکھیے، سیاست جو بھی سیاستدان اپنے عوام کے زور پر کرتا ہے وہ پائیدار ہوتی ہے۔ اس کی مثال جو ہے ذوالفقار علی بھٹو ہیں، انہیں جو ہے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے جو ہے سیاست سے باہر کیا گیا، انہیں پھانسی دی گئی، لیکن آج بھی ان کے نام پر ووٹ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گزشتہ 10-11 سال میں ایک بات تسلسل سے کہی جاتی رہی، یعنی میڈیا پر جو ہے آزاد رپورٹنگ، آزاد پروگرامنگ کی اجازت نہیں تھی۔ ریکارڈڈ انٹرویوز جو ہیں وہ نشر کیے جاتے تھے، دیکھ کر چیک کر کے خبریں جو ہیں ان کے لیے ایڈوائس آیا کرتی تھی کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ لفظ کہنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کہنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کہنا ہے۔ یعنی میڈیا ٹرائل باقاعدہ 10 سال تک مختلف سیاسی جماعتوں کا ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا رہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری جو ہیں اب ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں رہا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے جو کی پلیئرز ہیں وہ یہی 2 سیاستدان ہیں۔ یہی 2 سیاستدان ہیں، انہی 2 جماعتوں نے جو ہے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے۔ نواز شریف صاحب ایک مرحلے پہ آ کر اس سے تھوڑا سا ڈیویٹ کر گئے تھے، لیکن پھر جب انہیں احساس ہوا کہ نہیں، میثاق جمہوریت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، پاکستان آئین کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتا، تو انہوں نے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کی، اور اب تقریباً گزشتہ 10 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہیں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے جس انداز میں پاکستان کو آئین کی طرف لوٹایا ہے، وہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت وہ سیاستدان جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا، جن کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی گئی، لیکن وہ چونکہ سیاستدان نہیں تھے لہذا وہ اپنا مقام نہیں بنا سکے۔ اور جس عوام کو کہا جاتا ہے کہ وہ ساتھ ہے، وہ عوام اس پروپیگنڈے کی وجہ سے ساتھ ہے کہ جو دوسرے لوگوں نے ایک شخصیت سازی کے لیے کیا تھا، وہ چونکہ جینون بات نہیں تھی، ایک جھوٹ تھا، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک جو ہے زبردستی کی جو ہے نا کردار سازی کی جا رہی تھی، اور حقائق اس کے بالکل برعکس تھے، تو لہٰذا وہ نمک کے پتلے کی طرح وہ ساری چیزیں اس وقت پگھلنا شروع ہو گئیں جب وہ سہارے چھین لیے گئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کی زبان جو ہے وہی اچھا اور برا بناتی ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ انسان کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کی گفتگو سے پہچانیں گے، انسان کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس کی صحبت سے پہچانیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ بلدیاتی انتخابات جو آزاد کشمیر کے نتائج سامنے آئے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور اب اس میں بہت تیزی سے تبدیلی آئے گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ
26 تاریخ کو پنڈی سے واپس آ گئے، وہ اسلام آباد نہیں گئے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت سیاسی بہترین سیاسی چال چلی ہے، لیکن وہ سیاسی چال نہیں تھی، وہ شکست کا اعتراف تھا۔ وہ استعفے لینے گئے تھے، لیکن وہ استعفے دے کر آ گئے۔ اس پہلو پر آپ غور کیجئے گا۔ یہ اعلان بھی ان کا پچھلے تمام اعلانات کی طرح جو ہے وہ باطل ثابت ہوگا، کیونکہ اسمبلیوں سے استعفے جو ہے صوبائی اسمبلی اور خاص طور پر پنجاب اور پشاور کی اسمبلیوں سے استعفے جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ استعفے دے دیے تو وہ اس بینکر سے جو ہے نا محروم ہو جائیں گے جس میں وہ پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں جو ہے منظرنامہ اب سے بہت واضح ہو چکا ہے۔ بلدیاتی انتخابات آزاد کشمیر نے یہ بتا دیا ہے کہ عوام کا مزاج کیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ظاہر پر پرکھی جاتی ہیں، اور ظاہر پرسپشن پر پرکھا جاتا ہے، تاثر پر پرکھا جاتا ہے، اور تاثر بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ نے مثال سنی ہوگی، بد سے بدنام برا۔ تو سیاست میں یہ مثال بالکل جو ہے نا منطبق ہوتی ہے کہ جو ہے انسان کا، سیاستدان کا تاثر کیا ہے۔ جس سیاستدان کا تاثر ہی یہ بن جائے کہ وہ سر سے پیر تک جھوٹ بولتا ہے اور کردار کے لحاظ سے بہت ہی سطحی انسان ہے، تو عوام اس کو ہمیشہ مسترد کر دیتی ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں لازمہ بشریت ہوتی ہیں، کبھی زبان بھی پھسل جاتی ہے، کبھی انسان سیاسی طور پر جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جو مسلسل بولے جھوٹ، اور جھوٹ کے علاوہ کوئی بات اس کے منہ سے نکلے ہی نہ، تو عوام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ گو کہ پاکستان کی عوام کی وہ تربیت، سیاسی تربیت نہیں کی گئی۔ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ابھی تک حقائق سے آگاہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا میں کچھ ایسی سین آوازیں ہیں، ایسی جو ہیں لوگ موجود ہیں کہ جو بالکل درست بات عوام تک پہنچاتے ہیں، ان کے سننے والوں کے ذریعے یہ بات معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، لہٰذا معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ میں میڈیا کا بہت بڑا ناقد ہوں، یعنی نیشنل میڈیا کا بھی اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا بھی، لیکن بہرحال انہی میڈیا کے اندر ہی وہ لوگ موجود ہیں جو عوام کو حقائق بتا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔